السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم روحانی معالج قاری محمود الحسن نقشبندی اویسی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روحانی طاقت بڑھانا، یعنی اپنی روحانی طاقت جس سے بڑھ جائے اور ہر عمل میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ آپ جو بھی عمل کریں وہ عمل جس مقصد کے لیے کریں وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ تو اس کے لیے پہلی شرط ہے گناہوں سے توبہ کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو۔ اور دوسری اس میں شرط ہے لا یعنی بے مقصد فضول کام کو چھوڑ دینا۔ یہ دو عمل ہیں جن سے جان چھڑانی ہے ہم نے، اور اس کے بعد ایک عمل ہے جس پر مداومت یعنی دوام اختیار کرنا ہے۔ وہ عمل ایسا زبردست عمل ہے کہ قرآن مجید میں اس پر اتنے فضائل کہ ایک جگہ فرمایا کہ جو آدمی یہ عمل کرے گا اللہ رب العالمین بارش برسائے گا، پھل دے گا، اولاد دے گا، گناہ بخشے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ دشمنوں کے خلاف اس کی مدد کی جائے گی، اس کے دشمنوں کو ناکام کیا جائے گا۔ تو آپ سوچیں کتنا زبردست عمل ہوگا۔ وہ عمل ہے استغفار کا۔ استغفار ویسے تو کثرت سے استغفار کے مختلف صیغے ہیں، مختلف الفاظ ہیں احادیث مبارکہ میں، تو آپ جو بھی استغفار شروع کر دیں کثرت سے کریں، دھیان سے کریں، توجہ سے کریں، اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے استغفار کریں۔ اور اگر ہمارا یہ عرض کیا ہوا ہماری ترتیب کے مطابق یہ آپ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو دو فائدے فوری حاصل ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ گناہ کی معافی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ استغفار ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، بس یہ مختصر حدیث پاک میں بھی یہ الفاظ اتنا ہی ایک حدیث پاک میں موجود ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی، یہ استغفار بھی ٹھیک ہے۔ سید الاستغفار جو مشہور ہے وہ بھی ہے، لیکن جب کثرت سے استغفار کرنا ہوتا ہے، تعداد بڑھانی ہوتی ہے، تو پھر مختصر الفاظ والا استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ فجر کی نماز کے بعد نماز والا درود پاک 11 مرتبہ پڑھیں۔